دوستو، یہ انسان کمزور ہے، پوری زندگی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ کاش وہ سجدہ عظیم ہو جائے جس میں پوری طرح پاکیزگی ہو، یعنی اس سجدے کے درمیان کوئی دنیا کی خواہش موجود نہ ہو۔ ہر انسان روز بروز سجدے کرتا ہے کہ انسان آگے بڑھتا جائے، انسان کے وہ سجدے قبول ہو جائیں۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ میرے جیسے ادنے طالب علم کا پہلے دن ہی سجدہ قبول ہو جاتا ہے۔ ہم ٹریننگ کرتے رہتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ جو خالص سجدہ ہے، خلوص کا سجدہ ہے، وہ کسی طریقے سے ہو جائے۔ اسی لیے انسان صبح و شام دن رات سجدے کرتا ہے کہ میرا رب، میرا مالک مجھ پر راضی ہو جائے۔ کوئی ایسا سجدہ ہو جو پیور خالص ہو جائے۔ ہر کسی کی چاہت ہے، مگر دوستو کبھی کبھار اپنا تجربہ کر کے دیکھنا کہ جو سجدہ یا جس سجدے میں خدا کی یاد ہو، وہ سجدہ کتنا عظیم لگتا ہے۔ مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا سے کوئی تکلیفیں مل رہی ہوں، اگر ان تکلیفوں میں تکلیف یاد نہ رہے تو خدا یاد آ جائے، تو وہ سجدہ بھی بڑا یکسوئی سے آگے بڑھتا ہے۔ یا جسمانی انسان کو تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، کوئی درد ہو، اس درد میں اگر خدا یاد آ جائے تو بڑا یکسوئی کے قریب سجدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ تکلیف میں بھی انسان کے اندر سے جو بت ہیں وہ ٹوٹ جاتے، یعنی آس کا بت، امیدوں کے بت، دنیا کے بت، چاہتوں کے بت، نفرتوں کے بت، کچھ کھانے کا بت، ہر شے اندر سے ٹوٹ جاتی ہے جب خود کو درد ہوتا ہے۔ وہ بازو کا درد ہو، دانت کا درد ہو، جسم کا درد ہو، درد کوئی بھی ہو، جو درد ہے، جب درد میں انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو جیسے ہی درد ہلکا ہوتا ہے تو انسان اس وقت پورے سرور میں ہوتا ہے۔ اتنا میٹھا میٹھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کوئی چاہت دنیا کی مزہ نہیں کر رہی ہوتی، جسم کا روح ایک سرور میں آ جاتا۔ اور اتنا آدمی اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ حاضر محسوس کرتا ہے کہ کہیں خیال ہی نہیں گیا ہوتا۔ ادھر درد کی ٹکوریں ہوتی ہیں، ادھر دوسری طرف رب کی یاد ہوتی ہے، تو وہ اتنا اندر ایسا ایک معجون سسٹم بن جاتا ہے کہ انسان یکسو ہو کر سرور میں ہو جاتا ہے۔ نہ کڑھائی گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے، نہ کسائی کی دکان پہ کچا گوشت دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، نہ پکانے کو جی چاہ رہا ہے، نہ پہننے کو جی چاہ رہا ہے، نہ دکھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ جب کچھ نہیں چاہ رہا تو پھر خود کو ہی چاہ رہا ہوتا ہے، اور خود کے پاس یا خود خدا کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اگر اس دوران انسان سر بسجود ہو جائے تو زمین سے وہ صدا آئے گی کہ اپنے بندے کو کہہ دے گا تو حاج حاضر ہے۔ خود ہی انسان نے محسوس کرنا ہو۔
تو دوستو اسی طرح یہ انسان بڑھتا رہتا ہے، تجربات اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے یہ خود کے خیالوں سے کرتا ہے، خود کا کیا خیال ہی خدا کی طرف جاتا ہے، ورنہ یہ جسم تو کہیں نہیں جاتا، یہ جسم تو ویسے بھی کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ تو جب بھی ملتے ہیں انسان کے خیالات ہی خدا کے کاموں کے ساتھ ملتے ہیں یا خدا کے ساتھ ملتے ہیں، تو انسان کے دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ یہ خیال جو روح ہے انسان کے اندر وہی اسی کا کمال ہے سارا، وہی انسان کو مطمئن کرتی ہے۔ جیسے کہ عام الہامی کتب میں لکھا جاتا ہے کہ میں روح کے ذریعے تائید کرتا ہوں، وہی شے جو انسان کو اطمینان دیتی ہے وہ روح ہے، وہی آپ کا خیال ہے۔ تو دوستو اس لیے سیانے لوگوں نے کہا تھا کہ اب سو بیکار کچھ نہیں ہے، وہ اسی لیے کہ ساری دنیا تو دکھ تکلیفوں سے جان چھڑاتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے مجھے دکھ نہیں چاہیے، مجھے تکلیف نہیں چاہیے، مگر کبھی کبھی تکلیف میں بھی وہ قرب پیدا ہوتے ہیں جو عام سکھ میں نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اصل میں انسان کے اندر سے وہ لذتیں نکل جاتی ہیں، دنیا کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب دنیا کی آس امیدوں کے بت ٹوٹتے ہیں تو یکسو خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ثابت ہوا برا کچھ نہیں، صرف ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم دکھوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سکھ آیا ہے تو سکھ کو پکڑا نہیں جا سکتا، وہ بھی گزرے گا۔ دکھ آیا ہے تو اس کو بھی نہیں پکڑ سکتے، وہ بھی گزرے گا۔ سکھ آپ کو خوشیاں دیتا ہے تو دکھ آپ کو سکھاتا ہے۔ تو سیکھنے میں لوگ زیادہ آگے بڑھے ہیں، وہ اسی لیے کہتے رہے وہ درد دے جو لازوال ہو۔ لازوال درد کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے کام ہے جو ہر وقت اس درد کے سرور میں رہتے ہیں اور اسی وقت اس قدر یکسو رہنا چاہتے ہیں جہاں انسان آگے بڑھتا ہے۔ دوستو اگر درد تکلیف اتنی بری چیز ہوتی تو آپ جس کو بھی رب کے بندے تسلیم کرتے ہیں ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں، آپ کو وہاں روحانی جسمانی تکلیفیں نظر آئیں گی۔ دوستوں نے، رشتے ناتوں نے اذیتیں دی، جسم کے ساتھ وہ کچھ گزرا کہ لہو لہان ہوئے، اتنے لہو لہان ہوئے کہ سروں کا خون پاؤں تک چلا گیا۔ یہاں تک ہوئے کہ ان کے جسم و ہاتھ پاؤں پر کیل ٹھونک دیے گئے، سلیبوں پر چڑھا دیے گئے، کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کی گردن تن سے جدا کر دی گئی، کسی کا جسم جلا دیا گیا، کسی کے تن میں کیڑے پڑ گئے، کسی کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، کسی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ دوستو ہم کیا سمجھیں اس زندگی کے راز؟ اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو خاص کر اللہ کے خاص بندوں کے پاس نہ آتی۔ اللہ کے خاص بندوں نے اپنے محلات چھوڑے، بلکہ خود ایسی تلاش میں نکلے کہ بستروں بیڈوں پہ کے خواب سہانے چھوڑے اور درختوں کے نیچے جا کے ساری زندگی رب کو تلاش کرتے رہے۔ دوستو
یہ زندگی کو وہ نہیں، ہمارا زندگی کو سمجھنے کا انداز بدل چکا ہے۔ ہم اپنے سکھ کے لیے، اپنی لالچ کے لیے اپنی عقبت کو قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں حقیقت کی ہوش ہی نہیں کہ ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم اپنا نقصان خود کرتے ہیں۔ ہم خود اس لالچ میں آ جاتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ یہاں بھی پریشان ہوتے ہیں اور آگے بھی پریشان ہوں گے۔ جو لوگ اس درد اور غم کو سمجھ لیتے ہیں یا سمجھوتا کر لیتے ہیں یا اس کو آرام سے گزرنے دیتے ہیں، ان کے لیے درد ذہ تو بنتی ہے، مگر اس کے بعد جو سکون ملتا ہے، جو امن ملتا ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، اس پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ آنکھیں رو بھی رہی ہوتی ہیں، ساتھ مسکراہٹیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ نہ غم ہے نہ خوشی، آنسو بھی ہے، خوشی بھی، اطمینان بھی ہے اور آنسو بھی ہے۔ یہ مرحلے بڑے خوش نصیب لوگوں کو ہوتے تھے۔ دعا کریں ہمیں بھی وہ رب تعالیٰ وہ لمحے نصیب کر دے کہ ہم اسی کے سرور کے جام پی لیں، اسی کی محبت میں امید لگا لیں اور ہلکے ہلکے سرور کے ساتھ زندگی بسر کرتے جائیں۔ جیسے انسان خیراتیں کرتا 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 اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ کوئی تو ہو جو میری قبول ہو جائے، بس قبول تک پہنچنا ہے دوستو، تو منزل کے قریب چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان عبادت بھی کرتا رہتا ہے، کچھ لمحے اتنے خالص ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے تمام بتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ یکسوئی کر لیتا ہے۔ اس میں ریاکاریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ دنیا کو دکھانے کے سجدے ختم کر دیتا ہے، دنیا سے عزت لینا ختم کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ عزت میری سب رب کے پاس۔ اس سجدے کو بڑے عظیم لوگ ترستے رہے۔ ہم سب مسافر ہیں، کوشش کر رہے، سب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑھتے جائیں۔ رب ایک پریم کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ جب ہمیں ان سے محبت ہو جائے گی تو ہم لا خوف علیہم ہو جائیں۔ ہم جدا نہیں، وہ کہتا ہے تم جدا نہیں، میں سمیع البصیر ہوں تمہارے لیے ہر وقت، مگر انسان نے تسلیم کرنا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ مجھے تسلیم کرنا ہے، آپ کو تسلیم کرنا ہے، سب کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے، اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رب العالمین، میں عالمین کے پیدا کرنے والے ہوں، مگر مجھے یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ میں بھی اسی عالم کا حصہ ہوں جس کا رب مالک ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو رب کی طرف سے محسوس کرتا ہے۔ تو دوستو آگے بڑھتے رہو، برا